بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کا آج میں جامعہ اویسی تعلیم القرآن اینڈ اکیڈمی میں موجود ہوں، جہاں کے مدیر جو ہیں قاری محمد ارشد اویسی صاحب، جو ضلعی صدر ہیں طریقے اویسیہ پاکستان ضلع ناروال کے۔ وہ بچوں کو تعلیمی دینی اور دنیاوی تعلیم سے بچوں کو راستہ کر رہے ہیں، جہاں اس شعبہ جات جو مختلف جامعہ کے شعبہ جات ہیں، اس میں حفظ و ناظرہ ہے، ترجمہ قرآن ہے، تجوید و قرات ہے، مڈل سکول کی تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کا ماحول ہے بہت ہی صاف ستھرا اور قابل دید اور قابل ذکر ہے۔ آج میرے ساتھ قاری محمد ارشد اویسی صاحب موجود ہیں، جو اس کتاب کے بارے میں جو میرے بدر المشائخ، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو بہت ہی پیارا ڈیزائن انہوں نے کیا ہے، میرے بدر المشائخ۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے میرے بدر المشائخ، جو اپنے پیر کی سیرت میں اور پیر کے عشق میں انہوں نے لکھی ہے اور شائع کی ہے۔ یہ کچھ دن ہی ہوئے یہ مارکیٹ میں آئی ہے، تو یہ میں نے تو جتنا بھی مطالعہ کیا ہے، یقین مانے کہ اس میں میرے دل کی روحانیت مزید بڑھی ہے، اور بدر المشائخ کی جو محبت تھی اس سے میں بھی سرشار ہوا ہوں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں ان کا اصل یہ جو کتاب ہے شائع کرنے کا مقصد کیا تھا۔ جی قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اصل بدر المشائخ کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت ذکر الصالحین کفارۃ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کا ذکر کیا کرو، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا کرو، یہ ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے جو اللہ نے مجھے توفیق دی، میرے بدر المشائخ برہان الواصلین حجت الکاملین مہتاب ولایت حضرت الحاج پیر سائی محمد اسلم اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وارث دربار عالیہ اویسی علی پور چٹھا شریف، میرے بدر المشائخ کا جو میں نے عنوان رکھا ہے، بدر چاند کو کہتے ہیں، مشائخ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، ان میں بیٹھے ہوئے میرے حضور برہان الواصلین حجت الکاملین مہتاب ولایت بدر المشائخ میرے سائیں محمد اسلم اویسی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی محسوس ہوتے تھے جیسے چاند ہے۔ تو بدر المشائخ کا مطلب یہ ہے کہ مشائخ میں چاند۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ میں نے اس لیے اللہ کی توفیق سے یہ کوشش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اللہ نے یہ ہمت عطا کی کہ میں اپنے مرشد کا فیضان لے سکوں، اور جہاں تک بھی ہو سکے لوگ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر پڑھیں، تاکہ گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ بنے، اور دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ قاری صاحب، یہ بدر المشائخ کا جو فیضان ہے تقریباً پوری دنیا میں دن متین کا کام کر رہی ہے، تو آپ کس نوعیت سے، ہر آدمی کی اپنا اس کا مزاج ہوتا ہے اپنے پیر مرشد کا ذکر کرنا، تو آپ کس انداز میں کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں؟ حضور بدر المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، میں نے اس میں ذکر کیا ہے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاپائے رحمت دو عالم، یہ بھی ایک میں نے عنوان رکھا ہے اس میں، سیدنا خواجہ اویس کرنی بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ماں کی خدمت کرنے سے جو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مقام حاصل کیا کہ حضور کی بارگاہ کے مقبول بنے، ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت خواجہ محکم دین اسرانی ویسی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، حضرت فناف اللہ بقاب اللہ سائیں فقیر اللہ ویسی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، شیخ المشائخ حضرت سائیں محمد ابراہیم ویسی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا ہے، حضرت خواجہ قاری غلام حسن ویسی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ میرا مقصد جو تھا، یہ میں نے جب حضور سائیں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ پڑھا تو میرے جسم میں ایک روحانیت سی پھیل گئی۔ آپ 6 سال کی عمر میں کاموں کی سے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ علی پور چٹھا شریف کی پاک سرزمین پہ گئے، وہاں آپ نے فناف اللہ بقاب اللہ حضرت سائیں فقیر اللہ ویسی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، اور پہلی نظر میں ہی اپنا دل دے بیٹھے۔ اور آپ کا یہ ملتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے گھروں میں نمازی آ جاتے تھے، آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے 34 سال اپنی زندگی کے
ترجمہ و تفسیر خود طلباء کو پڑھایا ہے، اپنے عقیدت مندوں میں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کی محبت کو تقسیم کیا ہے، اللہ کی مخلوق کی محبت کا درس دیا ہے، اپنے ملک پاکستان کی محبت اور اس سے وفاداری کا درس دیا ہے، اپنے ملک کی پاک فوج کی محبت اور ان سے بے پناہ پیار کا جو ہے وہ درس دیا ہے، آپ نے مشائخ کرام کی محبت اور ان کے ادب کا درس دیا ہے، آپ نے سیرت سیدنا خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا اور ساتھ کہنا کہ ماں کی خدمت جو ہے وہ اللہ کو وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام دیتی ہے کہ وہ بارگاہ رسول مقبول بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ میں نے کیا ہے سارا کہ جو بھی پڑھے وہ ماں باپ کا خدمت گزار بھی ہو، اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کرے، اپنے ملک پاکستان کا وفادار بھی ہو، اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ نفع دینے والا بنے، نقصان نہ دے، اور محبتیں پھیلانے والا بنے، نفرتیں نہ اچھا پھیلائے۔ صاحب، یہ جو آپ نے میرے بدر المشائخ کے نام سے بکس لکھی ہے، جو بکس لکھی ہے سائیں پیر محمد اسلام ویسی، یعنی کہ آپ نے خواجہ ویسے کرنی سے یہ جو سلسلہ چلا ہے اس کے حوالے سے ترتیب وار آپ نے تمام مشائخ اعظام کا ذکر کیا؟ میں نے سلسلہ اویسیہ جو سیدنا خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے میرے حضور بدر المشائخ سائیں محمد اسلم ویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ تک آتا ہے، ان میں سے چند بزرگوں کا ذکر میں نے کیا جن کا مجھے صحیح کچھ ان کی سیرت پہ، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ ملا، باقی کی میری کوشش ہے انشاءاللہ وہ بھی لکھوں گا۔ یہ کوشش جاری ہے، یہ کوشش یہ جتنے سلسلہ ویسیہ کے مشائخ ہے ان کی حیات طیبہ پہ آپ کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں گے، انشاءاللہ جو آپ کے صاحبزدگان ہیں، آپ کے بیٹے ہیں یا آپ کی اولاد ہے، وہ بھی سلسلہ ویسیہ میں منسلک ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک ویسیہ پاکستان کا یہ فیضان ہے اور داعی اتحاد امت، عظیم مذہبی سکالر، پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ حضور بدر المشائخ، جانشی حضور بدر المشائخ حضرت اعلیٰ حاج پیر سائیں غلام رسول ویسی زیدہ مجدہ، جو زیب سجادہ ہیں آستان عالیہ ویسیہ علی پور چٹھا شریف کے، اور امیر ہیں تحریک ویسیہ پاکستان کے، جو پوری دنیا میں محبت کا پیغام عام کر رہے ہیں، ان کی برکت سے میں نے اس میں لکھا ہے کہ جانشی بدر المشائخ بصورت بدر المشائخ، کہ حضور بدر المشائخ کا جو مشن تھا دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی سیرت کو اپنانے کا، سیدنا خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا پیغام عام کرنے کا، اسی مشن کو لے کے میرے حضور بدر المشائخ کے جانشین داعی اتحاد امت سائیں غلام رسول ویسی صاحب آپ پوری دنیا میں نکلے ہیں، اور ان کی برکت سے ہی الحمدللہ میں اس جگہ پہ آیا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ چلے جائیں، اپنے گاؤں چلے جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، اور جامعہ ویسیہ تعلیم القرآن اینڈ اکیڈمی کے نام سے جو خواجہ ویس کرنی روڈ، کلاس گرایا، نیو لاہور روڈ، ناروال واقع ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس کا آپ نے کہا کہ آپ بنیاد رکھیں۔ میرے دل میں یہ تھا کہ میں ہی دین والی سائڈ پہ ہوں، بس ٹھیک ہے، بیٹوں کو میں پڑھاؤں گا، دنیا کا پڑھاؤں گا، ان کو جو ہے نا جہاں تک یہ پڑھ سکیں گے الحمدللہ پڑھا کے، اگر برون ممالک بھی جائیں گے ان کو بھیجوں گا۔ لیکن ان کی نظر کا یہ کمال تھا کہ آج الحمدللہ اللہ نے جو 3 بیٹے مجھے دیے ہیں، حافظ محمد حسنین ویسی صاحب، حافظ محمد عثمان ویسی، حافظ محمد فرحان ویسی، یہ تینوں حافظ قرآن ہیں، اور بھی راشری پیر کرم شاہ صاحب کے آستان عالیہ پہ یہ جو ہے وہ دورہ حدیث کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ میرے بدر المشائخ کتاب لکھنے میں میرے دونوں بیٹوں نے بڑا ساتھ دیا ہے۔ صاحبزادہ حسنین صاحب نے بڑی تحقیق کے ساتھ، صاحبزادہ عثمان ویسی صاحب نے بڑی تحقیق کے ساتھ رات دن کو ایک کر کے اس پہ جو عنوانات ہیں اور قرآنی آیات ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء کرام کے حوالے سے بتایا، تو انہوں نے حوالہ جات کے حساب سے میرا بڑا ساتھ دیا۔
اچھا قاری صاحب، بعض اوقات اولاد جو ہوتی ہے وہ مختلف سلسلہ میں چلی جاتی ہے، یا دیکھا ہے کہ اکثریت میں والد جو ہے اویسیہ میں، دوسرا قادریہ میں، نقش بندیہ میں، لیکن یہ کیسا فضان ہے کہ تینوں بیٹے بلکہ آپ کی پوری فیملی جو آج بھی اویسیہ کی مرید ہے؟ الحمدللہ ہم 5 بھائی ہیں، میرے پانچوں بھائی سلسلہ علیہ ویسیہ میں بیعت ہیں حضور بدر مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور میرے تینوں بیٹے بھی حضور بدر مشائخ کے بیعت ہیں، میرے بھتیجے بھی الحمدللہ حضور بدر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہے، آگے داعیت ہادی امت جانشی حضور بدر مشائخ سائیں غلام رسول ویسی صاحب کے بیعت ہیں الحمدللہ۔ یعنی کہ آپ نسل در نسل سلسلہ ویسیہ سے منسلک ہیں؟ سلسلہ ویسیہ سے مسلم۔ ٹھیک ہے، تو آج ادھر تقریباً کتنے بچے ہیں دین متین کا جو کام کر رہے ہیں اور دین متین سیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس شعبہ حفظ و ناظرہ اور تجوید و قرات، ترجمہ و تفسیر اور مڈل تک سکول کی تعلیم ہے، جس میں سینکڑوں طلباء پڑھ کے چلے گئے ہیں، اور الحمدللہ کافی تعداد میں ہمارے پاس بچے جو ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ آپ مدیر اعلیٰ ہیں اپنے مدرسے کے، کوئی خاص پیغام؟ میں حضور بدر مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دامن کرم سے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اللہ کی مخلوق کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اور یہی تحریک ویسیہ کا پیغام ہے، یہی سیرت بدر المشائخ کا پیغام ہے، اور اسی مشن کو لے کے ہم اپنے پاکستان وطن کی محبت میں، مسلح فوج کی محبت میں، اور بزرگان دین کی محبت میں، اور ان کا پیغام عام کرنے میں دن رات الحمدللہ کوشاں ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں اس موقع پہ آپ کو میرے بدر المشائخ کتاب کا ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جی ناظرین کرام، یہ قاری صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ تحفہ عطا فرمایا، اور لوگ تو مختلف دنیاوی چیزیں جو پسند کرتے ہیں، تو میں آج ماشاءاللہ اس اسلامی بکس کو میرے بدر مشائخ، اس میں کیا فضائل ہیں پڑھوں گا، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اللہ نے توفیق دی تو اس میں پروگرام بھی کروں گا، لیکن یہ آپ ماشاءاللہ